بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں رحمتیں نازل کر دی ہیں تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے بندے کو دکھا سکیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے غمخوار دو ہی رشتے تھے، ایک چچا ابو طالب اور ایک زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ رب العالمین نے آپ کو چچا ابو طالب کی صورت میں باپ کی شفقت، باپ کی محبت عطا کی تھی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ایسی فرما بردار بیوی دی کہ کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں ہے. سیدہ خدیجہ نے اپنے آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے اصحاب پر اس اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنا تن دھن من مال سب کچھ قربان کر رکھا. اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کر گئی، شفیق چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے. مکے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی پابندیاں ویسے لگا رکھی تھیں. نہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی گلیوں میں آزادہ نہ گھومنے پھرنے کی اجازت تھی، نہ دعوت دینے کی اجازت تھی، حتیٰ کہ ان ظالموں کے جانور بھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں پر ایسا تنگ کر رکھا تھا. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کسی کوئی دوست کا کوئی قریبی فوت ہو جائے یا ہمارا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں چلو بیٹا کوئی بات نہیں، قریبی آپ کا فوت ہو گیا، تسلی دینے کے لیے اس کو کہتے ہیں چل ذرا تجھے مری کی سیر کرواتے ہیں، تجھے ذرا ایوبیا لے چلتے ہیں، تجھے ذرا کاغان ناغان لے چلتے ہیں، ذرا سیر کرواتے ہیں. زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا اور تو کہتے ہیں چل تجھے عمرہ کروا دیتے ہیں، ذرا اس کی تسلی کے لیے دل جوئی کی. تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کے اندر اس کو عامل حزن کہا جاتا ہے، غم والا سال. یا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اچانک ہی ہر طرف سے غم ٹوٹ پڑے. کہ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے آزاد ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیل کاٹی تھی، شیب ابی طالب کے اندر آپ محسوس رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیل کاٹی ہے وہ کسی سیاسی مفاد کے لیے نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بچوں نے، خاندان سمیت آپ کی فیملی نے جیل کاٹی ہے. ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہوئے. چچا ابو طالب بھی گئے، سیدہ خدیجہ بھی چلی گئی اپنے رب کے پاس. تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرنے کے لیے، آپ کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا کہ آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی جائے اور آپ کو جنت کی سیر کروائی جائے. سبحان اللہ. اے پیارے پیغمبر، کیا ہوا اگر آپ کو لوگ جنت، آپ کو مکہ کی گلیوں میں نہیں چلنے دیتے تو آئیے آپ کو جنت کی سیر کرواتے ہیں. اے پیارے پیغمبر، کیا ہوا اگر آپ کو یہ لوگ مکہ کی گلیوں میں آرام سے نہیں چلنے دیتے، آپ کو مکہ کے فروش نہیں کھانے دیتے، آئیے جنت کے اندر آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حتیم میں سویا ہوا، کہتے میرے پاس فرشتے آئے
سیدنا جبریل آئے اور سیدنا میکائیل آئے. فرمایا یہی میرے دو وزیر ہیں جو مجھے آسمانوں پہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ حضیم میں سوئے ہوئے جا کے جبریل نے جگایا. آپ فرماتے ہیں میں نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا، اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو آپ کا دل نہیں سوتا تھا، آپ کا دماغ نہیں سوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم حالت نیند میں بھی اللہ کا ذکر کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے جبریل نے اٹھایا اور جبریل نے مجھے بیدار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا گیا اور حضرت جبریل اپنے ساتھ جنت سے سونے کا تخت لے کر آئے ہیں، اور سونے کے تخت کے اندر حضرت جبریل ساتھ اوزار بھی آسمان سے اللہ رب العالمین کی جنت سے لے کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا، سینہ شق کیا گیا، اور آپ کا سینہ مبارک سے آپ کا پیارا سا دل، وہ جو دل پہلے ہی صاف ستھرا ہے، تقویٰ سے ہی ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا دل ہے، وہ نکال کے اس کو سونے کے تخت کے اندر رکھ کر سیدنا جبریل علیہ السلام نے آب زمزم سے دھویا اور پھر اس کو ایمان اور حکمت کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ مزید بھر دیا. اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ اس کو بھر دیا گیا. اب پھر اس دل کو وہیں پہ دوبارہ رکھ کر جسم کو سی دیا گیا، چھاتی کو سی دیا گیا، سینہ مبارک کو سی دیا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لائی گئی. آپ فرماتے ہیں یہ براق خچر سے چھوٹی ہے اور گدھے سے بڑی ہے، گھوڑے سے چھوٹی ہے، اور فرمایا یہ گدھے سے تھوڑی سی بڑی ہے. نہ خچر ہے، نہ گدھا ہے، نہ گھوڑا ہے، یہ آسمان کی سواری ہے، یہ جنت سے لائی گئی ہے، اور یہ سفید رنگ کی سواری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پہ آپ کو کہا جاتا ہے اللہ کے رسول اے محمد اس سواری پہ سوار ہو جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا شوخیاں مارتا ہے، بدکنے لگتا ہے. جبریل کہتے ہیں کیا ہوا تجھ پہ، تجھ سے اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آج تک اتنا خوبصورت اتنا عظیم انسان آج تک تجھ پہ کبھی کوئی سوار نہیں ہوا، اور نہ ہی قیامت تک ہوگا. اس کے پسینہ پسینہ ہو گیا، اس کا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا، وہ وہیں پہ سہم گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے. جبریل نے اس سواری کی رقاب تھام رکھی ہے، نکھیر حضرت جبریل نے پکڑ رکھی ہے. اب جبریل آگے آگے براق پیچھے پیچھے، براق پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں. سبحان اللہ، سوار بھی کتنا اعلیٰ، اور سواری کی لگام پکڑنے والا بھی کتنا اعلیٰ، اور سواری بھی کتنی اعلیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک قدم اور دوسرا قدم، اس کے قدموں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے تا حد نگاہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تا حد نگاہ وہ قدم رکھتا ہے، وہ سواری چلتی جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کو کہا گیا کہ جبریل یہاں پہ سواری باندھ دیجیے. جبریل نے بتایا جہاں پہ میں آپ کی سواری کو باندھ رہا ہوں یہاں پہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے پھر میں مسجد میں گیا، میں نے وہاں پہ دیکھا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں، سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک. ابراہیم بھی موجود، اسماعیل بھی موجود، حضرت داؤد بھی موجود، حضرت سلیمان بھی موجود، سارے نبی رسول وہاں پہ موجود ہیں. اب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے. مصلی امامت پہ اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نبی اور رسول کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے. اور انہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امام الانبیاء پڑ گیا کہ آپ نبیوں کے بھی امام ہیں، ولیوں کے امام ہیں، صحابہ کے امام ہیں، اور ہم مسلمانوں کے بھی امام ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے امام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز پڑھی. وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالے کے اندر شراب ہے، ایک کے اندر صاف و شفاف پانی ہے،
اور ایک پیالے کے اندر دودھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لیا وہیں سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہیں پہ بندی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پہ لے جایا گیا. یہاں تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کا سفر کہتے ہیں. اور یہ حالت بیداری میں ہوا ہے, حالت نیند میں نہیں ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حالت نیند میں ہوا ہے, نیند میں نہیں ہوا. اگر نیند میں ہوتا تو کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا, ہم نے اپنے بندے کو خواب دکھایا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اسرا بعبدہ, فرمایا سیر کروائی اپنے بندے کو. تو سیر جسم کے ساتھ روح کے ساتھ دونوں کے ساتھ کی جاتی ہے, سیر خواب کے اندر نہیں کی جاتی. خواب اگر ہو تو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ دیتے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو خواب دکھایا. اور اگر خواب ہوتا تو کفار کبھی بھی اس کا مذاق نہ اڑاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پہلے آسمان پہ چڑھے. روایات کے اندر آتا ہے سیڑھی لگائی گئی. وہ کیسی سبحان اللہ سیڑھی ہوگی جس پہ پیارے پیغمبر چڑھے ہوں گے. اس سیڑھی پہ چڑھ کے رسول اللہ آسمان پہ گئے. حضرت جبریل ساتھ ہے. حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا خود آئے یا بلائے گئے؟ کہا بلائے گئے, مہمان ہیں, بن بلائے مہمان نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے سلام کہا, ویلکم کہا, مرحبا کہا. فرشتے نے دروازہ کھولا. کہتے جب دروازہ کھولا تو کہتے میں نے سلام کہا. میرے سامنے حضرت آدم علیہ السلام موجود ہے. کہا یہ آپ کے والد محترم حضرت آدم ہیں, ان کو سلام کیجیے. کہا میں نے سلام کہا. انہوں نے کہا خوش بخت نیک بیٹے, مرحبا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں بھی بہت زیادہ مخلوقات ہیں, بہت زیادہ انسان ہیں ان کے دائیں اور بائیں. جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں, جب بائیں طرف دیکھتے ہیں رونے لگ پڑتے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ ان کی اولاد ہے. جو دائیں طرف ہے یہ جنتی لوگ ہیں اور بائیں طرف یہ جہنمی لوگ ہیں. تو باپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کو جہنم میں ڈالا جائے, آگ میں ڈالا جائے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. ان لوگوں نے اللہ کے فیصلے کو ٹھکرا دیا, اس وجہ سے یہ جہنم میں چلیں گے. یہاں سے آگے بڑھے, دوسرے آسمان پہ پہنچے, وہیں پہ پھر سوال و جواب ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا. آگے دیکھا تو سیدنا عیسیٰ اور سیدنا زکریا سیدنا یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں. سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں آپس میں کزن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عیسیٰ اور یہ حضرت یحییٰ ہیں, ان کو بھی سلام کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کہا. انہوں نے بھی کہا مرحبا مرحبا, اے پیارے بھائی, اے نیک سیرت بھائی, آپ کو خوش آمدید. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہاں سے ہم تیسرے آسمان پہ گئے, پھر چوتھے پہ گئے, پھر اسی طرح پانچویں اور ساتواں آسمان تک. کہتے چھٹے آسمان پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ہر آسمان پہ چڑھتے وقت سوال و جواب ہوتے رہے اور یوں تعارف ہوتا گیا. چھٹے آسمان پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہتے جب موسیٰ سے ملاقات ہوئی بتایا گیا کہ یہ آپ کے بھائی موسیٰ ہیں, سیدنا موسیٰ ان کو سلام کیجیے. کہتے جب میں موسیٰ علیہ السلام کو سلام کر کے آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ پڑے. پوچھا گیا کہ یہ موسیٰ روتے کیوں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا روتا اس وجہ سے ہوں کہ آپ میرے بعد میں آئے ہیں اور آپ کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی. اور میں اس وجہ سے میں روتا ہوں, اپنی کم نصیبی پہ روتا ہوں اور آپ کی خوش قسمتی پر روتا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں اور آپ کی امت بھی خوش قسمت ہے. میں اس وجہ سے روتا ہوں. یہ رونا کوئی حسد کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو اعزاز دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ساتویں آسمان پہ چڑھا. کہتے ساتویں آسمان پہ بھی یوں ہی سوال جواب ہوا. سوال جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا. کہتے جب سامنے میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا بیت المعمور ہے. بیت المعمور کے ساتھ تیغ لگا ہوئے سفید بارش بزرگ ہیں. فرمایا یہ آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, ان کو سلام کیجیے. رسول اللہ فرماتے میں نے ان کو سلام کیا. میں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام بیٹا, خوش نصیب بیٹے ہو, نیک بیٹے ہو, مرحبا. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دائیں میں نے دیکھا
اور ان کے سامنے بھی دیکھا کہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور بہت زیادہ بچے کثیر تعداد میں کھیل رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول نے جبریل سے، جبریل یہ کیا ماجرا ہے، یہ بچے کون ہیں، کیا یہ ان کے اپنے بچے ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت مسلمہ کے وہ بچے جو کم سنی کے اندر فوت ہو گئے ہیں، ابھی ماں کی گود میں تھے، فوت ہو گئے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی کفالت جنت میں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے امت مسلمہ پر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھ گیا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے مجھے سلام کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، السلام علیکم۔ آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ کو سیدنا ابراہیم نے بھی سلام بھیجا ہے، آپ بھی کہہ دیجیے وعلیکم السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا، کہا اپنی امت کو پیغام دے دینا، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، لیکن چٹیل میدان ہے، اس میں کوئی درخت نہیں لگا ہوا، آپ نے درخت لگانے ہیں، شجر کاری کرنی ہے اپنے جنت میں، اپنے محل کے لیے، جو آپ کی قسمت میں جنت میں محل پلاٹ لکھا ہوا ہے وہاں پہ شجر کاری کر کے آنا تاکہ جنت کے اندر آ کے پریشانی نہ بنے۔ اب تو جنت یہ تو میدان ہے، یہاں پہ تو کوئی درخت ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شجر کاری کیسے ہوگی، ذرا جلدی سے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا پڑھتے رہا کرو، درخت تمہارے نام کے جنت میں فرشتے لگاتے رہیں گے، اور وہ درخت اتنے لمبے ہیں، اتنے لمبے ہیں، فرمایا ایک ایک درخت کا اللہ رب العالمین نے سایہ اتنا رکھا ہے کہ اگر اس کے سائے میں 100 سال تک مسلسل عربی النسل گھوڑا دوڑانے والا گھوڑ سوار مسلسل دن اور رات دوڑتا رہے، فرمایا اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس درخت کا پھل کھجور سے بھی زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم، اور فرمایا دودھ سے زیادہ سفید اللہ رب العالمین نے اس کا پھل رکھا ہے۔ فرمایا کہ کیا خوش قسمت لوگ ہیں جو اس جنت کا اس درخت کا پھل کھائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل بتائے ہیں، چھوٹے چھوٹے اذکار بتائے ہیں، چھوٹے چھوٹے وظیفے بتائے ہیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر یہاں سے 7ویں آسمان سے پھر سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سدرۃ المنتہا تک میں اس مقام پر پہنچا جہاں پہ قلمیں چل رہی ہیں، قلمیں چلنے کی آواز کہتے میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا یہ بیری کا درخت ہے، فرمایا کیا ہی خوبصورت درخت ہے، سونے کے اس کے پتے ہیں، اور فرمایا اس کا جو درخت کا جو بیر ہے، جو اس کے پھل ہیں وہ ہجر شہر کے مٹکوں کے برابر اتنے بڑے بڑے ہیں، اور اس کے پتے بھی ہاتھی کے کانوں جیسے پتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سے اللہ رب العالمین کے ساتھ میں ہم کلام ہوا، اللہ رب العالمین نے وہاں پہ مجھے 3 تحفے عطا کیے۔ پہلا تحفہ 5 نمازوں کا عطا کیا گیا، یہ 50 نمازیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان مانیے کہ حضرت موسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ اللہ رب العالمین کی خدمت میں بار بار پیش ہوئے، حتیٰ کہ یہ چلتے چلتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا گیا کہ اللہ کے رسول ایک بار پھر جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے رب سے مزید شرم آتی ہے، میں اس کو مزید کم نہیں کروا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو راضی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں جو حکم دے دیا جاتا ہے وہ بدلہ نہیں کرتا۔ فرمایا اب 5 نمازیں ہیں لیکن یہ 50 ہیں، فرمایا پڑھو گے 5 اجر ملے گا 50 کا۔ اور دوسرا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا یہ آیات پڑھتے رہا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو اپنے پاس بلاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگتے چومتے ماتھا چومتے، پھر یہ دونوں آیتیں پڑھ کر اپنے بیٹوں کے اوپر پھونک دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معوذتین
اور اس کی سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں صبح و شام پڑھ لیتا ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے فرمایا رات سوتے وقت فرمایا یہ پڑھ لو فَتَفَتَاهُ فرمایا اس کو یہ دونوں آیتیں کافی ہو جاتی ہیں. دنیا و ما فیہا کے اندر کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی تعویذ اس کو نقصان اس کا نہیں پہنچا سکتا. اس کو کوئی رسی گلے میں نہیں ڈالنی پڑتی، کوئی بازو کے اندر اس کو کوئی کسی قسم کا کڑا نہیں ڈالنا پڑے گا، کوئی تعویذ نہیں ڈالنا پڑے گا، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی غوث قطب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی جن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیتیں ہمیں سکھا دی ہیں. لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو چھوڑ رکھا ہے. قرآن نہیں پڑھتے، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت نہیں کرتے. بس ذرا سا مسئلہ ہو، سر میں درد ہو، ذرا سی پیٹ میں مروڑ اٹھے، فوراً جاتے ہیں کسی دربار پہ بات جا کے جناب وہاں سے نمک کھانا ہے، وہاں سے مرچی اٹھانی ہے، چٹکی لینی ہے، جی میری نمک کھا لیں، یہ تیل لے لیں. اللہ کے بندے یہ کیوں اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈالتے ہو؟ اللہ رب العالمین کے عذاب کو کیوں دعوت دیتے ہو؟ یا پھر اگر تھوڑا سا پیسہ کسی کے پاس جائیں گے، کہیں گے مولوی صاحب، پیر صاحب یہ ذرا تعویذ لکھ دیں، بچہ رات کو ڈر جاتا ہے. یہ آج 47 سال عمر ہونے کو ہے، اللہ کی قسم آج تک کبھی گلے کے اندر کبھی کوئی تعویذ نہیں ڈالا، نہ کسی کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھا ہوں کہ یہ جی ذرا مجھے دم کر دے، مجھے نظر لگ گئی ہے. اللہ کا کرم ہے آج تک کسی دربار پہ نہیں جا کے سر جھکایا. جب بھی تکلیف ہوئی ہے، جب بھی مصیبت کوئی پڑی ہے، کوئی پریشانی پڑی ہے، اپنے رب کے سامنے رو دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ، قرآن مجید کی برکت کے ساتھ اللہ رب العالمین شفا عطا فرما دیتی ہے. کیا ضرورت ہے ہمیں لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی، لوگوں کے سامنے سر جھکانے کی؟ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، کیا ضرورت ہے ہم اپنے ایمان خراب کرنے کی؟ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا یہاں سے لے کر سورۃ القوم الکافرین تک پڑھ لو، اللہ رب العالمین ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں دور کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا تحفہ مجھے وہاں پہ دیا گیا کہ وہ بندہ کہ جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک کو کوئی نہ ٹھہرایا ہو، شرک نہ کیا ہو، فرمایا اگر جو اس کے کبیرہ گناہ بھی ہوں گے، شرک نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا. فرمایا یہ تین تحفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ دیے گئے، واقعہ معراج میں دیے گئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جنت کی سیر کرائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، کہتے میں نے جنت میں دیکھا ایک عورت، بڑی خوبصورت عورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے لباس سے، اس کی وضع قطع سے پتہ چلتا تھا یہ کوئی جنت کی عورت ہے، یہ دنیا کی عورت نہیں ہے. فرمایا وہ وضو کر رہی تھی، کہتی میرا دل کیا کہ میں آگے بڑھوں، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ تو آپ کے امتی حضرت عمر بن خطاب کا محل ہے. کہتے میں پیچھے ہٹ گیا کہ میں کہا میری عمر کی یہ محل ہے، میں آگے نہیں جانا چاہتا. تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں آگے گئے، آپ آگے مسجد چلے جاتے، میرے گھر کی سیر کر لیتے، دیکھتے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور کیا کیا انعامات رکھے ہیں. فرمایا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. حضرت عمر بھی کیا زبردست عاشق رسول تھے. آج ہم صرف بس یہاں تک عاشق رسول ہے، یہیں تک. ہاں جی عاشق 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 کے ریٹ لگا رکھے، عاشق وغیرہ کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ پر غیرت کرتا، میں آپ کو منع کرتا، بلکہ میں تو مزید خوش ہوتا کہ آپ میرے گھر میں آئے، تشریف لائے، میرے گھر میں آپ نے مہمانیاں کھائیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جنت کے بعد مزید جنت میں چہل قدمی کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دی کہ جیسے کوئی بندہ مجھ سے پہلے جنت میں چل رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، تو جنت میں مجھ سے پہلے کون پہنچا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے غلام، آپ کے سیادی بلال حبشی ہیں، چلتے دنیا پہ ہیں اور ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے. اس وقت مسجد نبوی میں چل رہے ہیں، مدینہ کو رسول میں چل رہے ہیں. فرمایا بلال کون سے ایسا عمل کرتا ہے؟ بلال نے کہا اللہ کے رسول اور تو کوئی عمل خاص یاد نہیں ہے، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. شاید اللہ رب العالمین کو میرا یہی عمل اتنا پسند ہے کہ میں چلتا زمین پہ ہوں، اللہ رب العالمین نے میرے قدموں کی آہٹ جنت میں آپ کو سنا دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، آپ نے فرمایا بالکل بلال تو نے سچ کہا، بالکل یہ عمل جو اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے کہ جب بھی تو وضو کرتا ہے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو بندہ بھی وضو کرے، احسن طریقے کے ساتھ وضو کرے،
پانی ضائع نہ کرے، یہ نہ ہو کہ جناب نل کھول کے بیٹھ جائے، اب اس کے اندر جب ٹینکی خالی ہوگی یا ٹوٹی خود کہے گی اٹھ تو پھر اس نے اٹھنا ہے۔ فرمایا احسن طریقے کے ساتھ وضو کرے، پانی ضائع نہ کرے، اور فرمایا اس کے بعد اٹھے احسن طریقے کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اس کے بعد یہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حال میں اگر یہ فوت ہو جائے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گا اللہ رب العالمین اس کو داخل فرمائیں گے، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ کن کو ملتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں، جو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تھوڑا سا مزید آگے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دکھائی، فرمایا جہنم میں نے دیکھی، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں، جہنم کا بھی سن لیجئے، آپ نے فرمایا کچھ عورتیں ہیں جن کو ان کے پستانوں کے بل لٹکا دیا گیا، پستانوں کے بل لٹکا دیے گئے، چٹکیاں پستانوں کے بل لگی ہوئی ہیں، وہ جہنم میں لٹک رہی ہے، ادھر سے پاؤں سے بھی باندھا گیا ہے، ان کے پستانوں سے بھی باندھا گیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ پوچھا جبریل ان کو کیوں سزا دی گئی ہے اتنی سخت سزا؟ فرمایا یہ امت مسلمہ کی بدکار ہوتے ہیں، کہ فرمایا یہ بدکاری کرتی ہیں، پھر حرام کے بچے پیدا کرتی ہیں، اور بعد میں پھر ان کو اپنے خاندوں کی طرف سونپ دیتی ہیں، یہ اپنے خاند کو کہتی ہیں نہیں اللہ کی قسم تیرا ہی بیٹا ہے، میں کہاں گئی تھی، میں تو کسی اور کے پاس نہیں گئی۔ فرمایا یہ ان کی سزا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ہونٹ کینچی کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں، آگ کی کینچی کے ساتھ۔ حضرت جبریل نے پوچھا، حضرت رسول اللہ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں کہ آگ کے کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں؟ جبریل نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں کہ لوگوں کو دین کا مسئلہ بتاتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا یہ وہ بے عمل واعظ ہیں کہ جو صرف پیسے کے لیے بڑے بڑے واعظ کرتے ہیں لیکن خود ان کی عملی زندگی ختم ہے۔ لوگوں کو تو دین صبح شام دین پہ عمل کرو، دین پہ عمل کرو، لیکن خود ان کی زندگیاں بالکل یکسر مختلف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ سزائیں دی ہیں۔ دین کا کام کرنا بڑا عظیم کام ہے، انبیاء کا کام ہے، لیکن تب جب آپ کے گھر سے ہی اس کا آغاز ہو، آپ کی بیوی بچے بھی اس لائن پہ ہوں، آپ خود بھی اس کے اندر پورے عمل کرنے والے ہوں، تب یہ عظیم کام ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو کہیں دین 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 اسلام اسلام قرآن سنت، لیکن خود عمل کرنے والا نہ ہو، یا اپنے گھر کے اندر اندھیرا ہو، چراغ کے نیچے اندھیرا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ سزا بھی بڑی سخت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے اندر ایک اور لوگ دکھائے گئے، فرمایا سونے ان کے تانبے کے اور پیتل کے ان کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور اس کے ساتھ اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبریل سے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے جسم کو اور اپنے چہرے کو لمبے لمبے تانبے کے اور پیتل کے ان کو ناخن نوچ رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مجلسوں میں بیٹھتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے، جہاں پہ بیٹھا چغلی کی، جہاں پہ بیٹھا لوگوں کی غیبت کی، اور غیبت کرنے کے بعد آخر نے کہا چھوڑو جی ہمیں کیا ہے، جدھر بھی لگا رہنے دو، ساری غیبت تو نے کر لی، حرام کا گوشت تو نے کھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ سود خوروں کو بھی دیکھا، حرام خوروں کو بھی دیکھا، بچیوں کی جائیداد ضبط کرنے والوں کو بھی دیکھا، اور سارے جتنے بھی گناہگار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پاس گندا بدبودار گوشت ان کے پاس پڑا ہوا ہے، اور صاف گوشت بھی ان کے پاس بڑا خوبصورت خوشبودار گوشت بھی پڑا ہوا ہے، لیکن وہ گندا گوشت کھا رہے ہیں، وہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، وہ صاف گوشت نہیں کھا رہے۔ رسول اللہ نے پوچھا جبریل سے جبریل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں نہیں صاف گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زناکار ہیں، بدکار ہیں، کہ اپنے گھر میں بیوی ہوتے ہوئے، حلال بیوی ہوتے ہوئے، حلال گوشت کھاتے ہوئے پھر بدکاری کی طرف جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ نے دیکھا تندور کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں، اور میں ان کی گندگی ایک دوسرے کی گندگی ان کے اوپر گر رہی ہے، خون اور پیپ ان سے گر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ آپ کی امت مسلمہ کے زناکار مرد اور عورتیں ہیں جو زنا اور بدکاری کیا کرتے تھے۔ نوجوانوں بزرگوں یہ بہت بڑا جرم ہے، شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، سود کھانا،
लोगों का न माल न हक हड़प करना, लोगों की गिबतें करना, लोगों की बुराइयां करना। फरमाया ये इतना बड़ा जुर्म है कि इनकी सजा तुम्हें क़यामत वाले दिन जरूर मिलेगी जहन्नम के अंदर। इस वजह से तौबा कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से वापस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा बैतुल मुक़द्दस में आए। बैतुल मुक़द्दस से आपने अपनी सवारी खोली और फिर जिब्रील ने आपकी सवारी की महाथामी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ लाए। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर फिर फजर की नमाज भी अदा की। फजर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में अपने मामूलात भी निपटाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीम में बैठे हुए अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा। सबसे पहले जिसकी टकरा हुआ, जिसकी मुलाकात हुई, वो अबू जहल था। कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों परेशान हो, क्या कोई नया माजरा हुआ है, कोई नई चीज देख ली है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैंने एक नई चीज देखी है। कहते हैं क्या? बैठ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रातों रात मैंने सैर की, मैं मस्जिद हराम में हतीम में सोया हुआ था। यहाँ से मैं बैतुल मुक़द्दस गया, वहां से मैं सातों आसमानों तक गया और वहां से फिर खुद ही कहने लगा, फिर वापस भी आ गए, फिर सुबह भी हो गई। और इतने एक जनाब 1.5 महीने का सफर तो सिर्फ बैतुल्लाह से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक है। तो वहां तक आपने एक रात में सफर किया भी, वापस भी आए, फिर सातों आसमानों तक गए। और एक आसमान से दूसरे आसमान तक, जमीन से आसमान तक 500 नूरी साल का फासला है। मैं यहाँ पे एक रात में तय कर लिया। और फिर आगे से मजाक करके कहने लगा, फिर हमने मान भी लिया, फिर हमने मान भी लिया, हम कैसे मानेंगे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, अच्छा मैं आपकी कौम के लोगों को बुला के लाऊं, आप यही बात बयान करेंगे? आपने फरमाया हाँ मैं सच भी हूँ, मैंने जो देखा मैं बयान करूंगा। इसने फौरन लोगों को बुलाया, जैसे अरब लोग बुलाया करते थे। सारे अरब जो भी जिनने आवाज सुनी वो इकट्ठे हुए। कहने लगा मोहम्मद बयान कीजिए जो आपने देखा है, जो आपने मुझे बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही बात की, इन्होंने फिर वही किया। अच्छा फिर हमने मान भी लिया, यानी हम कैसे मानेंगे कि ये हुआ है? कुछ लोग सियाने थे जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस देखा हुआ था, वो कहने लगे, अच्छा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा मस्जिद अक्सा की बैतुल मुक़द्दस की निशानियां तो बयान करें, अच्छा उसके दरवाजों का रंग बयान करें, डिजाइन बयान करें, वहां पे क्या क्या आपने देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं बहुत सारी चीजें तो अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में रखी हुई थी, मैंने याद रखी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो मैंने बयान की, जब मेरे ऊपर कुछ चीजें मुश्तबे हो गई, अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत कामला के, अपनी कुदरत कामला के साथ अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को उठाया और मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। और मैं वो मुझसे पूछते गए, मैं उनको बताता गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ईमान कबूल किया, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी, वो झुठलाते रहे। और ये यहाँ से भागे भागे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के पास गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक मौके पे मौजूद नहीं थे, उनको ढूंढा, उनके पास गए। कहते आज एक नई बात तेरे भाई से सुनी है, तेरे दोस्त से सुनी है, तेरे साथी से नई बात सुनी है। कहा क्या बात सुनी है? कहा ये देख नहीं, ऐसे हो सकता है बड़ा कि कोई बंदा एक ही रात में यहाँ से बैतुल मुक़द्दस जाए, फिर सातों आसमानों की सैर करके वापस आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबरदस्त ये साथी थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का। ये किसने कहा कि ऐसा हुआ है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो मैं अगर उन्होंने कहा तो फिर हो सकता है, वो जा सकते हैं। अगर उन्होंने कहा तो फिर सच है, फिर मुझे तस्दीक करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तस्दीक नहीं की, ये नहीं कहा कि आगे पूछा अल्लाह हुजूर क्या चीज बयान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोग दीन से फिर जाएंगे, छोड़े ऐसी बातों को। ये तो नहीं आगे कहा आपने सच कहा, यहीं से अबू बकर का लक़ब सिद्दीक पड़ गया। और मैं ये सच है, सबसे सच्चे, सबसे पहले सच्चाई का साथ देने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, क्योंकि अबू बकर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में सबसे बड़े थे। उमर रसीदा भी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के साथी थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने उसकी तस्दीक की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को बताया, फिर आपने वो सारी निशानियां भी बताई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला वही फरमाते हैं कि ये मस्जिद अक्सा के जिसके इर्द गिर्द हमने मुख्तलिफ किस्म की निशानियां अपनी रखी हैं, अपनी बरकतें नाज़िल कर रखी हैं। अल्लाह ताला ने आपको जन्नत भी दिखाई, जहन्नम भी दिखाई। और दूसरा आज का खुतबे जुमा के हवाले से एक और जो बात है वो ये है कि यकम शहबान है, आज शहबान को या यकम मार्च को इंशाअल्लाह ताला पहला रोजा होगा। अगर तो 29 का चांद हुआ तो फिर 28 को, और अगर 30 का हुआ तो फिर ये यकम मार्च को इंशाअल्लाह रोजा होगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फरमाए। जब रजब का चांद शुरू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फिर रजब व शाबान व बल्लगना रमज़ान। अल्लाह रजब और शाबान के महीने में हमारे लिए बरकतें नाज़िल फरमा और हमें शाबान का, हमें रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फरमा।
شعبان کا وہ مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں رسول اللہ نے یا آپ کے اصحاب نے تو وہ شعبان میں رکھے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہم خواتین پورے سال کے رمضان المبارک کے جو روزے ہمارے رہ جاتے تھے فرمایا کوشش کرتے تھے کہ اگلے دنوں میں مکمل ہو جائیں، لیکن پھر بھی کئی دفعہ نہیں مکمل کر سکتی تھی رمضان کے جو روزے تھے، تو وہ شعبان میں آ کے ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ جب روزہ رکھتے تھے تو ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتی، تو پھر وہ روزہ رکھتی تو پھر وہ اس لیے سے رکھتی کہ ہمارے جو روزے رہ گئے ہیں خواتین کے مخصوص ایام کی وجہ سے میں وہ روزے یہاں پہ آ کے اپنے پورے کر لیتا ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھتے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو بندہ بھی استطاعت رکھتا ہے روزے رکھنے کی وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے کی عمل کی توفیق دے۔